امام زین العابدین علیہ السلام کے نثری کلام کے چند نمونے۔ ایک مرتبہ شام میں منہال نے امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام کا حال پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے منہال، ایسے شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کا باپ شہید کر دیا گیا ہو، جس کے مددگار ختم کر دیے گئے ہوں، جو اپنے چاروں طرف اپنے اہل حرم کو قیدی دیکھ رہا ہو، جن کا نہ پردہ رہ گیا نہ چادریں رہ گئیں، جن کا نہ کوئی مددگار ہے نہ حامی۔ تم تو دیکھ رہے ہو کہ میں قید میں ہوں، نہ کوئی میرا ناصر ہے نہ مددگار، میں اور میرے اہل بیت بوسیدہ لباس میں ملبوس ہیں، ہم پر نئے لباس حرام کر دیے گئے ہیں۔ اب جو تم میرا حال پوچھتے ہو تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تم دیکھ ہی رہے ہو، ہمارے دشمن ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور ہم صبح و شام موت کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، عرب و عجم اس پر فخر کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے تھے، اور قریش عرب پر اس لیے فخر کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے اور ہم ان کے اہل بیت ہیں، لیکن ہم کو قتل کیا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا، ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور ہم کو قید کر کے در بدر پھرایا گیا، گویا ہمارا حسب بہت گرا ہوا ہو اور ہمارا نسب بہت ذلیل ہو، گویا ہم عزت کی بلندیوں پر نہیں ہیں اور بزرگوں کے فرش پر جلوہ افروز نہیں ہوئے۔ آج گویا تمام ملک یزید اور اس کے لشکر کا ہو گیا اور آل مصطفیٰ یزید کی ادنا غلام ہو گئی۔ اتنا فرما کر امام نے ایک سرد آہ بھری اور پھر فرمایا، اے منہال، یہ درد بھری داستان کہاں تک سناؤں؟ تمام مصیبتوں اور مذلتوں کا خلاصہ اور محصل یہ ہے کہ میں دمشق میں اس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا جیسے زنجبار کا کوئی غلام جس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ طاؤس یمانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا کہ شام سے صبح تک کبھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، کبھی نماز پڑھتے تھے اور تاریک رات میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر یہ مناجات کرتے، الہی، تیرے ستارے آسمانوں میں ڈوب گئے، تیرے بندوں کی آنکھوں میں نیند آ گئی، لیکن تیرے دروازے سائلوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، میں بھی تیری سرکار میں آیا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرے اور روز قیامت مجھے میرے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھا دے۔ تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے اگر کوئی معصیت کی ہے تو اس لیے نہیں کہ تیری مخالفت کا خیال دل میں ہو یا تیرے عذاب سے بے خبر ہوں، بلکہ اس لیے کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ خداوندہ، اس رات میں مدد کر اور میرے گناہوں کو اپنی رحمت کے پردے میں چھپا لے۔ خداوندہ، تیرے عذاب سے کون چھڑانے والا ہے؟ اگر میں تیری رسی چھوڑ دوں تو پھر کس رسی کو پکڑ کر نجات حاصل کروں گا؟ کل جب تیرا سامنا ہوگا تو میرا حال کیا ہوگا؟ جب تو خوف زدہ لوگوں سے کہے گا کہ گزر جاؤ اور گناہگاروں سے کہے گا گر جاؤ، تو مجھے بتا کہ میں خوف زدہ لوگوں کے ساتھ گزرنے والوں میں سے ہوں گا یا گنہگاروں کے ساتھ نیچے گرنے والوں میں؟ افسوس، طول عمر نے میری خطائیں بڑھا دیں اور میں نے توبہ نہ کی۔ کیا یہ وقت نہیں ہے کہ میں اپنے رب سے حیا کروں؟ یہ کہہ کر امام علیہ السلام زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ پھر یہ دو شعر پڑھے، اے میری آرزوؤں کے مرکز، اگر تو مجھے آگ میں جلائے گا تو پھر مجھے نجات کی امید کس سے ہو سکتی ہے اور میری محبت کس کام آئے گی؟ میں اپنے ردی اعمال لے کر تیری سرکار میں آیا ہوں، دنیا میں کسی نے میری طرح گناہ نہ کیے ہوں گے۔ اللہ اکبر! دیکھنا چاہیے کہ یہ خاصان خدا کس طرح اپنے قصور فرض کر کر کے بارگاہ الہی میں مناجاتیں کیا کرتے تھے۔ حقیقی بندگی یہی تھی، سچی معرفت یہی تھی، یہی وہ مقام ہے جو سوائے خدا کے معصوم بندوں کے دوسروں کو حاصل نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کسی فرزند کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا، 5 لوگوں کو نظر میں رکھو، پس نہ ان کی صحبت اختیار کرو نہ ان سے بات چیت کرو۔ کذاب، عادی جھوٹے کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ وہ سراب کی مانند ہوتا ہے، وہ تمہیں دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دکھاتا ہے۔ اور فاسق، بدکار کے ساتھ نشست و برخاست سے بچ کر رہو کہ وہ ایک لقمے یا اس سے بھی کم تر چیز کی خاطر تم کو بیچ کھائے گا۔ اور بخیل، کنجوس کی صحبت سے بچ کر رہنا کہ وہ تمہارا ساتھ اپنے مال کی وجہ سے اس موقع پر چھوڑ دے گا جب تمہیں اس مال کی شدید ضرورت ہوگی۔ اور احمق کی صحبت سے بچنا
کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا بیٹھے گا، اور قاطع رحم سے بچ کر رہنا کہ میں نے کتاب خدا میں اسے ملعون پایا ہے۔ جس آیت میں قطع رحم کرنے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ سورہ رعد کی آیت 25 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں منقطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی برا ہوگا۔